ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ عبادت کے لیے تو فرشتے موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے وہ دنیا آباد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لہذا کسی مسلمان کے لیے تو یہ گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کو رد کر دے۔ ہاں ویسے اپنے آپ کو عقلی طور پر مطمئن کرنے کے لیے سمجھنا چاہے تو دیکھیں، عبادت کا یہ پہلو فرشتوں میں نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر گناہ کی خواہش بھی ہو، اس کے اندر گناہ کی ارادہ بھی آئے، اس کے پاس گناہ کے اسباب بھی ہوں، اور ان سب کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عصمت کی چادر بھی نہ ہو۔ ان سب کے ہوتے ہوئے وہ ان سب کو ٹھکرا دے اور اللہ تعالیٰ کا عبد بن جائے، یہ پہلو فرشتوں کے لیے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کے دل میں برے خیالات آتے ہی نہیں، گناہ کے خیالات آتے ہی نہیں، ان کا وہ گناہ کے اسباب ان کے دائیں بائیں موجود ہی نہیں ہیں۔ یہ ہیں کس کے گرد موجود ہیں؟ یہ انسانوں اور جنوں کے ارد گرد موجود ہیں۔ تو یہ جو عبادت کا پہلو ہے یہ فرشتوں سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی خلافت اور نیابت جو دی ہے، یہ بھی تو ایک عبادت ہے۔ یعنی دنیا کو اس لیے آباد کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام چلے، یہاں اللہ تعالیٰ کی نیابت میں انسان آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہاں لاگو ہو، تو یہ بھی تو عبادت ہے۔ اگر اس نیت سے دنیا کو آباد کر رہا ہے، دنیا پر حکومت کر رہا ہے، دنیا کو چلا رہا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا نظام چلے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ پھر بھی مقصد تو اس کا یہی ہوا کہ یہ دنیا میں عبادت کے لیے آیا ہے، چاہے وہ عبادت انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، رعایا کی ہو یا حکومت کی ہو، ہے مقصد اس کا عبادت ہی۔